علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جو میں مسئلہ لے کر آئی ہوں وہ ہے وضو کے فرائض۔ تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فرائض کا کیا مطلب ہے۔ فرائض فرض کی جمع ہے، اور فرض اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لازم کر دیا ہے، ہر ایک انسان کو اس کو کرنا پڑتا ہے، اور جب ہم اس فرض کو ادا نہیں کرتے تو ہمارا وہ کام نہیں ہوتا، اور اگر ہم وہ فرض اس شرائط کے مطابق ادا نہ کریں تو ہمارا وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری وہ عبادت مقبول نہیں ہوتی۔ تو وضو کے 4 فرائض ہیں، اور ان 4 فرائض میں سے ہم نے جہاں پر بھی کوتاہی کی، کمی کی، تو ہمارا فرض ادا نہیں ہوا۔ ہمارا فرض ادا نہیں ہوا تو ہماری نماز بھی ادا نہیں ہوتی۔ تو پہلا فرض ہے منہ چہرے کو، پورے چہرے کو دھونا، اور پورے چہرے کو اس طرح دھونا کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پیشانی کے بال سے ٹوری تک اس طرح دھونا کہ ذرہ برابر بھی، مطلب بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ ایک دفعہ دھونا تو فرض ہے، دوسری دفعہ تیسری دفعہ دھونا احسن اور سنت ہے۔ دوسرا فرض ہے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، کوہنیوں تک دھونا، اور اس طرح دھونا کہ بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ دونوں ہاتھوں کو دھونا، ایک دفعہ دھونا فرض، 2 دفعہ 3 دفعہ دھونا سنت اور احسن ہے۔ تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ دوستو، چوتھائی سر کا مسح کرنا تو فرض ہے۔ چوتھائی سر سے اگر ہم نے کم مقدار میں مسح کیا تو ہمارا مسح نہیں ہوا اور ہماری عبادت بھی مقبول نہیں ہوئی۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور اگر ہم چوتھائی سے زیادہ سر کا مسح کرتے، مطلب پورے سر کا مسح کرتے، تو وہ سنت ہے، سنت بھی ادا ہو جائے گی اور فرض بھی۔ اور پھر جو آخری فرض ہے وہ ہے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، اور اس طرح دھونا کہ بال کے برابر جگہ بھی باقی نہ رہے۔ انگلیوں کا خلال بھی ہمیں کرنا ہوتا ہے۔ انگلی کا خلال کرنا تو ویسے سنت میں آتا ہے، لیکن ہمیں خلال اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ بال کی جگہ برابر جگہ ہماری خشک نہ رہ جائے، یہ نہ ہو انگلیوں کی بیچ کی جگہ جو ہے وہ خشک رہ جائے۔ اگر کسی نے ہاتھوں میں رنگ پہنی ہے یا چوڑیاں پہنی ہے، چوڑیوں کو بھی ہم ہلائیں گے اور رنگ کو بھی ہم ہلائیں گے تاکہ اس کے نیچے بھی پانی چلا جائے۔ اور اگر کسی نے نیل پالش لگائی ہے تو نیل پالش لگانے کے بعد وضو نہیں ہوتا۔ ہاں، ہم پہلے اس کو ریموور سے مٹائیں گے، اور یا ایسے کریں گے کہ ہم وضو کر لیں تو پھر ہم نیل پالش لگائیں گے، کیونکہ نیل پالش اگر ہم نے لگائی ہو تو پانی نہیں پہنچتا، اس سے وضو بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کسی کے ہاتھوں میں انگلیوں میں آٹا لگا ہو تو اس سے بھی وضو نہیں ہوتا۔